تو میرے محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر ہر انسان آپ کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آئے گا، مثال کے طور پر مزدور ہے تو وہ اپنے آقا سے، اپنے مالک سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر ہے تو اپنی بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، شب و روز قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دو بندے ہیں، ایک بندہ وہ جو شب و روز ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجات میرے سامنے رکھتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو شب و روز قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رات ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں مصروفیت کی وجہ سے وہ مجھ سے دعائیں نہیں کر سکتا، اپنی حاجات میرے سامنے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو دعائیں مانگنے والوں کی بنسبت میں زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اللہ کے ہاں کس قدر معزز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم رات کے وقت زمین پر بیٹھتے ہیں، ہماری نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دامن میں ستارے چمک رہے ہیں۔ تو جس طرح فرش پہ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح جس گھر میں، جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان والوں کو وہ گھر یوں ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح ہمیں فرش پہ بیٹھ کر آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ کیا مقام ہے تلاوت کرنے والے کا، ان کا کیا مقام ہے جو لوگ اپنی نسبت کو قرآن کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دور میں میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی۔ جب وہ بڑھاپے میں چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ کا گھر دیکھ کر کے آتے ہیں، ہم حج بیت اللہ کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مال و دولت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے پاس اتنی رقم، اتنا مال جمع ہو گیا کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا اب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن اچانک گلی کے اندر ایک آواز سنی، ایک آواز دینے والا آواز لگا رہا تھا کہ میرے پاس قرآن کے نسخے موجود ہیں، جو قرآن مجید کا نسخہ لینا چاہے، جو اللہ کی کتاب لینا چاہے، وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ ان میاں بیوی نے سوچا، وہ بڑے جاہل تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کی کتاب کون سی ہے، آج تک تو ہم نے اللہ کی کتاب کا نام نہیں سنا۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جو ہمارے پاس مال جمع ہوا ہے، ہم اللہ کی کتاب خرید لیتے ہیں، ہم قرآن مجید کا نسخہ خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید جس طرح اللہ بہت بڑی ذات ہے تو اس کی کتاب بھی بہت بڑی ہوگی، اس کی قیمت بھی بہت بڑی ہوگی۔ چنانچہ اس آدمی نے جتنا مال جمع کیا تھا سارا اٹھایا اور گلی میں چلا گیا۔ آواز دینے والے کو کہا یہ سارا مال لے لے اور اللہ کی کتاب مجھے دے دے۔ چنانچہ قرآن مجید کا نسخہ خرید کر گھر لاتا ہے۔ اب جب رات کا وقت ہوا، اب میاں بیوی نے سوچا کہ قرآن مجید کو کون سی جگہ پر رکھے، ہماری الماریاں اس لائق نہیں ہیں کہ اس میں ہم اللہ کی کتاب کو رکھے۔ چنانچہ ان دونوں نے مشورہ کیا تو مشورہ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آدھی رات شوہر قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کے بیٹھے گا اور رات کا دوسرا حصہ بیوی قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کے بیٹھے گی۔ چنانچہ رات کا پہلا آدھا حصہ شوہر قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، نیند آتی ہے، جھٹکے آتے ہیں، لیکن سوتا نہیں ہے، نیند قربان کرتا ہے۔ جب آدھی
رات گزر جاتی ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیوی اٹھتی ہے اور وہ جا کر کے وضو کرتی ہے، وضو کر کے آتی ہے، پھر وہ قرآن مجید کو سینے سے لگا لیتی ہے اور شوہر سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ عمل دیکھ رہے تھے، اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ وہ میاں بیوی جنہوں نے آج تک قرآن مجید کا نام نہیں سنا تھا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو دیکھا نہیں تھا، اب جب اللہ کی کتاب ان کے گھر میں آتی ہے، انہوں نے قرآن مجید کا اس طرح ادب و احترام کیا تو اللہ کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ جو بالکل قرآن سے واقف نہیں تھے، جب صبح ہوتی ہے اللہ رب العزت نے دونوں میاں بیوی کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ ہے قرآن مجید کا مقام اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے نسبت کو جوڑنے کا مقام۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔